بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کئی سوالات ہیں جو تقریباً ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ شام میں یہ آخر ہوا کیا، شام کی فوج لڑی کیوں نہیں، ایران کیوں بھاگا اور روس نے ساتھ کیوں چھوڑا۔ تو ان سوالات کے جواب کچھ شاید آپ کے نوٹس میں ہوں اور کچھ آپ کے نوٹس میں نہ ہوں، تو ان کے مکمل جوابات جو ہیں وہ اس پروگرام میں، اس ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہی سوالوں سے جڑا ہوا ایک واقعہ، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے ساتھ کیا سانحہ ہوا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر یہ کہ اب امریکہ یا باقی دنیا شام کے ساتھ کیا کرنے والی ہے اور شام کی نئی حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا منظرنامہ آپ ریکال کر لیں کہ اس وقت شام میں جو انقلابی ہیں وہ تمام رقبے پر قابض ہو چکے ہیں۔ ایک حصہ جو مغربی ساحل کا تھا، لتاکیہ والا، اس پر بھی کل شام انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور ایک دو واقعات ہوئے، مثلاً بشار الاسد کا دمشق میں جو شاہی محل تھا، جو بہت ہی دنیا کے چند ایک دو تین بڑے محلات میں شمار کیا جاتا تھا کہ اس کا محل ہے، ایک طیب اردوغان کا محل ہے، اسی طرح سعودی شاہی خاندان کا۔ تو بشار الاسد کا یہ محل جو تھا لوگوں نے لوٹ لیا ہے، اس میں سے تمام مال اسباب وہ نکال کر لے گئے اور پورے شام میں جشن منایا گیا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ لبنان میں جشن منایا گیا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، خوشی سے انہوں نے آتش بازی کی اور نعرے لگائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے، یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ حزب اللہ سے ان کی جان جلد ہی چھوٹ جائے گی، جس نے لبنان میں لوگوں کی زندگی حرام کر رکھی تھی۔ تقریباً ہر جرم کا ایک ریکٹ حزب اللہ نے بنا رکھا تھا، اور سب سے بڑا ریکٹ تھا ان کا منشیات فروشی کا۔ منشیات فروشی کا بزنس حزب اللہ کا افریقہ سے لے کر جنوبی افریقہ سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیلا ہوا تھا، اور کچھ دوسرے ایشیائی ممالک میں بھی اس کی نیٹ ورکنگ تھی۔ اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان، جگہ ٹیکس، وہ ساری چیزیں جو پاکستان میں ٹی ٹی پی کرتی ہے، وہ سارے وہ حزب اللہ والے کرتے تھے۔ دمشق میں ایران کا سفارت خانہ بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا، یعنی دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ پہلے اس پر پتھراؤ ہوا، حملے ہوئے، شیشے توڑے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک فقرہ یاد ہوگا جو آج سے 12-14 برس پہلے اندازاً ایران کے کسی لیڈر کے منہ سے نکلا تھا، اور اس کے بعد پھر مختلف ایرانی لیڈروں اور سفارتکاروں اور دانشوروں نے اس سے بار بار مڈل ایسٹ کے ٹی وی چینلز پر اس کو ریپیٹ کیا۔ وہ فقرہ یہ تھا کہ آج 4 ارب دارالحکومت، 4 ارب ملکوں کے 4 کیپٹل ہمارے قبضے میں ہیں، یعنی بغداد، دمشق، بیروت اور صنعاء۔ تو اب کیا کہیں گے، 2 دارالحکومت تو اس کے قبضے سے ایک ہی جھٹکے سے نکل گئے، اور ایسے نکلے کہ اب وہاں کسی ایرانی کو قدم رکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہوگا جو صورتحال وہاں ہے۔ اس وقت جب یہ ایران کے کسی لیڈر نے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ فقرہ اتنا مشہور ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، تو اس وقت انہوں نے اتنا نہیں سوچا کہ شام میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کسی دن وہاں حالات تبدیل ہوئے تو ایران اس علاقے کی، اس اہم ملک کی دوستی سے بھی محروم ہو جائے گا، کیونکہ آج اس وقت جتنا غزہ والے اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، اتنی ہی نفرت یا شاید اس سے بھی زیادہ نفرت شام کے لوگ 77% اکثریت ایران کے نام سے کرتی ہے۔ اور اس لیے کہ پچھلے 12-13 برسوں میں ایران نے، بشار الاسد نے، روس نے مل کر 10 لاکھ شامی شہری قتل کیے ہیں۔ 10 لاکھ، یہ کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہوتی۔ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ 5 لاکھ کے ہیں۔ ظاہر ہے سرکاری اعداد و شمار ہمیشہ کم ہوتے ہیں، جیسے کہ غزہ کے سرکاری اعداد و شمار یہ ہیں کہ وہاں اسرائیل اب تک 45,000 لوگوں کو مار چکا ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ کو زخمی کر چکا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہاں مڈل ایسٹ کے کسی بھی ماہر سے آپ پوچھ لیجئے، وہ بتائے گا کہ 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اتنے اس سے بھی دگنے زخمی ہوئے ہیں، یعنی غزہ کی 20% آبادی ختم کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت شام میں طاقتوں کی پوزیشن کیا ہے۔ سب سے اہم حصہ حیات التحریر کے قبضے میں ہے۔ سب سے اہم اس لیے کہ اس میں دمشق ہے، اس میں الیپو ہے، اس میں حما ہے، اس میں ہومس ہے، اس میں لتاکیہ ہے،
اور یعنی شام کے تقریباً تمام بڑے شہر اس خطے میں ہیں جس پر حیات التحریر کا قبضہ ہے۔ دوسرا اہم ترین خطہ کردوں کے پاس ہے، جس میں کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں ہے لیکن دو درمیانے درجے کے شہر ہیں، ایک رقہ اور ایک حساکہ۔ رقہ اس کرد ریاست کا دارالحکومت ہے۔ اور تیسرا اہم ترین علاقہ جو 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے وہ ہے ترکی کے حامی جو انقلابی ہیں یا حریت پسند ہیں یا جو بھی ان کو آپ نام دیں، ترکی کی جو حامی فورسز ہیں ان کے پاس ہیں۔ ایک تو ادلیب کے شمال میں ایک پٹی ہے اور ایک پٹی مشرق میں کرد علاقے کے ساتھ ہے۔ یہ 2 پٹیاں ہیں ان کے قبضے میں، اور تیسرا علاقہ جو ان کے قبضے میں ہے وہ ہے دمشق کے جنوب میں، جس میں ادرعا آتا ہے، جس میں سویدہ آتا ہے، جس میں کنیترا آتا ہے، جس میں اسی طرح کے 3-4 شہر اور ہیں۔ یہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ چوتھا حصہ امریکہ کے حامی سیکولر دھڑوں کے پاس ہے۔ اس میں کوئی بھی بڑا یا درمیانے درجے کا کوئی بھی شہر نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، چند بہت کم آبادی ہے۔ یہ مشرق میں عراقی بارڈر سے لے کر حما شہر کے تقریباً پاس جا کر ختم ہوتا ہے، اور اس میں ساتھ ہی اسی علاقے میں یہ داعش بھی ایکٹیو ہو گئی ہے۔ داعش نے باقاعدہ کسی علاقے پر اس طرح سے قبضہ نہیں جمایا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ عالمی اتحاد حرکت میں آ کر بمباری کر سکتا ہے اور پھر پہلے کی طرح داعش کو تباہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اس علاقے میں ساتھ یعنی امریکنوں کے ساتھ داعش کے لوگوں نے بھی نقل و حرکت شروع کر دی ہے اور اپنا اثر اس نے مسلط کیا، اور اس علاقے میں جو حمص کا صحرا ہے یہ اس کا بہت بڑا حصہ بھی شامل ہے، اور وہ گھومتے ہیں، اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے وہاں کوئی کسی قسم کی ڈکٹیشن نہیں دی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ داعش کے لوگ جس طرح کی طبیعت رکھتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ شام کی فوج کیوں نہیں لڑی؟ اس کے لیے آپ کو 2011 کے حالات پر جانا ہوگا، جو جنگ شروع ہوئی تھی۔ تو اس وقت کے باغیوں نے شام کی فوج کو ہر جگہ پر، ہر محاذ پر شکست دی، یہاں تک کہ انہوں نے 70% سے بھی زیادہ رقبے پر قبضہ کر لیا، اور شامی فوج کو اچھی طرح پتہ تھا اور پتہ ہے کہ وہ باغیوں سے کبھی نہیں لڑ سکتے، باغیوں کی جنگی صلاحیت ان سے بہت زیادہ ہے۔ تو وہ ان کی جب ری ڈپلائمنٹ ہوئی تو اس یقین کے ساتھ ہوئی، وہ ڈیڈ شور تھے وہ بھی اور شامی حکومت بھی، کہ ہمیں کون سا لڑنا پڑے گا، ہمیں تو ایران اور روس کی فضائیہ آ کر بچائے گی۔ اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ روس اور شام کی فضائیہ نہیں آ رہی، ان کے فضائی کور کے بغیر ہی ہمیں لڑنا پڑے گا، تو وہ دل چھوڑ گئے۔ یہ اس کا مختصر ترین جواب ہے، میں سارے جواب مختصر ہی دوں گا کیونکہ پروگرام پھر بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ بات تھی، انہوں نے دل چھوڑ دیا، اور یہی وجہ تھی کہ کہیں بھی ان کی لڑائی نہیں ہوئی۔ صرف ایک الیپو کے علاقے میں مختصر سی لڑائی ان کی ہوئی، جس کے بعد وہ الیپو سے بھی پسپا ہو گیا، اور الیپو کے بعد ان کی کہیں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ صرف حما شہر کے شمال میں جو جبل زین العابدین ہے وہاں ایک جھڑپ ہوئی، اور سنا ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ وہ جھڑپ کرنے والے حزب اللہ کے تھے، وہ مارے گئے، لیکن وہاں کے علاوہ کہیں جھڑپ نہیں ہوئی۔ اور یہ جو انقلابیوں کا جو 300-400 افراد کا نقصان ہوا ہے وہ اس روس اور ایران کی بمباری سے ہوا۔ اس حلب کے علاقے میں یہ جھڑپ ہوئی، اس میں انقلابیوں نے شامی فوج کے 65 افسر ایک ہی جھٹکے میں ہلاک کر دیے۔ وہ کوئی باقاعدہ جھڑپ نہیں تھی، وہ ان کے گھیرے میں آ گئے تھے، اور یہ نمونہ تھا جو انہوں نے شامی فوج کو دکھایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، جس کے بعد شامی فوج پھر دل چھوڑ گئی۔ اور پھر یہ دوسرا فیکٹر یہ ہوا کہ جیسے ہی خبر آتی تھی کہ انقلابی فلاں شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں، 2 میل کے فاصلے پر پہنچ گئے ہیں، 5 میل کے فاصلے پر پہنچ گئے یا 3 میل کے فاصلے پر پہنچ گئے ہیں، تو یہ اطلاع سنتے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، 2011 کے مقابلے میں اس وقت سوشل میڈیا پر لوگوں کی رسائی زیادہ ہے۔ جیسے ہی یہ خبر اس شہر میں پہنچتی جس شہر کی طرف یہ انقلابی بڑھ رہے ہوتے، تو اس شہر کے عوام سڑکوں پر نکل آتے۔ اس چیز سے بھی فوج کا مورال بالکل زیرو پر چلا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر یعنی جنگجوؤں کا لشکر ہے وہ آ رہا ہے، اور اندر شہر سے لوگ نکل آئے ہیں، تو پھر اعصابی طور پر وہ تڑک جاتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شام کی فوج میدان میں نہیں آئی، کہیں بھی جھڑپ نہیں ہوئی۔ بشار الاسد کو یقین دلایا تھا آرمی چیف نے
کہ دمشق کی حفاظت ہم کریں گے، لیکن وہ دمشق بھی جب ان کے قدموں میں تھا تو پھر بشار نے فرار ہونے میں عافیت جانی۔ اچھا، اب یہ ایران کی فوج کیوں نہیں آئی، کیونکہ یہ سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں روس کی بات کر دوں، وہ بھی بہت ضروری معلومات ہیں۔ ایک تو خیر سب کو پتہ ہے، ہر ایک یہ جانتا ہے کہ روس یوکرائن کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے، وہ شام میں کوئی بڑی مداخلت کر ہی نہیں سکتا تھا، اور ایک دن پہلے حما کے سقوط والے دن روس نے بشار انتظامیہ کو بتا دیا تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بمباری کریں گے، لیکن زیادہ کی توقع ہم سے نہ رکھے، ہمیں کچھ دوسرے ضروری مسائل نے گھیرا ہوا ہے، اور ظاہری یوکرائن کی تو میں لگے ہاتھوں آپ کو یہ بتا دوں کہ یوکرائن روس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے، اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں ہے روس کا، یعنی آبادی کے اعتبار سے اور رقبے کے اعتبار سے تو بہت ہی چھوٹا ہے، رقبہ تو روس کا بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس جنگ میں یوکرائن اور روس کی اس جنگ میں آپ کے علم میں ہے کہ کتنا نقصان ہوا روس کا اور کتنا ہوا یوکرائن کا؟ یہ فرق آپ کو حیران کر دے گا۔ روس کی مکمل 2 لاکھ فوج ماری جا چکی ہے، 2 لاکھ فوجی اس کے ہلاک ہو چکے ہیں اس جنگ میں، اور یہ صرف 2 ملکوں کی جنگ میں اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کا مارا جانا ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ جنگ عظیم ہو نا، جس میں کئی ملک ملوث ہوں، کوئی بڑی جنگ ہو، اس میں اتنے زیادہ فوجی مارے جائیں تو الگ بات ہے، لیکن ایک ملک کے ساتھ جنگ میں روس کے 2 لاکھ فوجی مارے گئے، اور یوکرائن کے اس کے مقابلے میں 43,000 یعنی 43,000، چوتھا حصہ اس کی تعداد ماری گئی۔ روس کے جو فوجی زخمی ہوئے وہ ہیں 5.5 لاکھ، 5.5 لاکھ فوجی زخمی ہوئے۔ زخمی فوجی کا مطلب ہوتا ہے وہ جنگ کے لیے ناکارہ ہے، یعنی روس کی فوج اس سے محروم ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 لاکھ اور یہ 5.5 لاکھ ملا کر 7.5 لاکھ روسی فوجی نااہل ہو گیا، روسی فوج کے فہرستوں سے نکل گیا، جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہا، 2 لاکھ مارے گئے، 5.5 لاکھ زخمی ہوئے، جبکہ یوکرائن کے 3,70,000 فوجی زخمی ہوئے، جو بھی بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ یوکرائن کی آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ روس سے بڑا نقصان ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یوکرائن کے پاس اس کی اکانومی ہے، وہ یورپ بھی اس کی مدد کر رہا ہے، نیٹو بھی اس کی مدد کر رہا ہے۔ روس کو چین اور شمالی کوریا سے مدد لینی پڑی، مالی اور فوجی بھی۔ روس کے پاس گولہ بارود کی بھی کمی ہے، اس نے بار بار ایران سے بم لیے ہیں، ایران سے ڈرون تجارے لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ ایران کے ڈرون اور بم روس کے بم اور ڈرونوں سے بہتر ہیں، بلکہ اس لیے کہ روس کے پاس وہ سسٹم جو تھا وہ کولیپس کر گیا ہے ہتھیار سازی کا۔ ایک تو بڑی وجہ یہ تھی شام کا ساتھ نہ دینے کی، لیکن جتنا ساتھ اس نے دینا تھا، یعنی جس کا وعدہ کیا تھا کہ تھوڑا بہت ساتھ دیں گے، جب اسے یہ پتہ چلا، اس نے اسیسمنٹ کی کہ یہ انقلاب اب رک نہیں سکتا، یہ بہت طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، یعنی جو ابتدائی تخمینہ تھا انٹیلیجنس کا، وہ ہیئت التحریر الشام کے پاس جو انہوں نے انقلابی جنگ جو میدان جنگ میں اتارے، جو ریزرو تھی ان کی اطلاع نہیں ہے، جو میدان جنگ میں اتارے ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، تو روس کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے آ جانا ہے، تو اس لیے ایک بہتر قدم یہ ہے کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہ لیں، تاکہ آنے والی حکومت کے ساتھ دوستی کے امکان کی گنجائش رکھی جا سکے۔ یعنی اگر وہ بمباریاں کرتے رہتے اور انہوں نے تو کامیاب ہو ہی جانا تھا، تو پھر جس طرح ایران کو شام سے بے دخل کر دیا گیا ہے، روس کا بھی پتہ کٹ جاتا۔ اب بھی روس کا کوئی اتنا پتہ موجود محفوظ نہیں ہے، لیکن ایک امکان ہے کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے۔ چنانچہ روس کے دفتر خارجہ نے ہیئت التحریر شام کے ساتھ رابطے کیے ہیں اور تعلقات بحال رکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ روس کا کچھ عملہ تو چلا گیا، لیکن اس کے اڈے شام میں موجود ہیں، لتاکیہ میں موجود ہیں، شام کے اندر بھی موجود ہیں۔ 2 اڈوں پر ہیئت التحریر کے لوگوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے۔ اچھا، سب سے دلچسپ بات ہے ایران کی، یہ بڑی ایک ہیبت ناک وہاں وقوع ہوا ہے، بہت ہی حیرت ناک اور ہیبت ناک۔ وہ یہ ہے کہ آپ ایران کا سسٹم جانتے ہیں، وہاں صدر بھی ہے، وہاں پارلیمنٹ بھی ہے، لیکن حکم چلتا ہے آیت اللہ خامنائی کا، جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، یعنی وہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو، حکومت کے فیصلے کو ویٹو کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، سیاسی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے وہ ولایت فقہ کے مقام پر فائز ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
امام کا قائم مقام، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کا جو امام ہے، جو دین کے مذہبی حوالے سے احکامات اور عقائد کے حوالے سے احکامات دینے کا مجاز یا اتھارٹی ہے، اور وہ امام چونکہ غائب ہے تو یہ جو ولایت فقہی ہے یہ نائب امام کہلاتا ہے۔ تو نائب امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کی غیر موجودگی میں یہ قائم مقام امام ہوتا ہے، مطلب کہ مذہب یا سیاست دونوں صورتوں میں خامنائی کا حکم چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جب الیپو پر قبضہ ہوا، یہ چیزیں خبریں باہر آئی ہیں، اور یعنی ایک بڑی ہولناک قسم کی خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، بڑی عجیب و غریب قسم کی، یعنی ایران کے پس منظر میں، اس پس منظر میں جو میں نے آپ کو بتایا، تو خامنائی صاحب نے حکم دیا کہ ایران کی فوج اور رضاکاروں کے دستے اور عراق سے بھی رضاکاروں کے دستے فوری طور پر شام بھیجے جائیں، جو نہ صرف یہ ہے کہ باقی شہروں کا دفاع کریں بلکہ الیپو کو بھی قبضے سے چھڑائیں۔ اور جس بات کی خامنائی صاحب کو توقع نہیں تھی، 1% بھی توقع نہیں تھی، اور وہ جواب سن کر وہ ششدر رہ گئے، اسٹانشڈ رہ گئے، سکتے میں آ گئے، وہ یہ تھا کہ سب لوگوں نے انکار کر دیا کہ جناب نائب امام صاحب اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایران کے جو جتنی بھی عسکری اور عسکری سے زیادہ سول قیادت کا یہ فیصلہ تھا، ان کو اندازہ تھا کہ شام میں معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اگر ہم نے فوج وہاں بھیجی تو وہ ماری جائے گی، نہ صرف یہ ہے کہ ہیئت والے انہیں ماریں گے بلکہ عوام بھی ماریں گے، اور اسرائیل کی بمباری تو پہلے سے ہی چل رہی ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، جس پر خامنائی صاحب سکتے میں آ گئے۔ یہ خبر ہے جو لیک ہو کر باہر پہنچی ہے، غیر ملکی مختلف ممالک کے ہیڈ کوارٹرز میں پہنچی، وہاں سے سفارتکاروں کو پہنچی، وہاں سے پھر یہ سفارتی حلقوں میں پوری دنیا میں، یعنی جو متعلقہ دلچسپی رکھنے والے ممالک ہیں ان سب تک یہ اطلاع پہنچ گئی ہے، لیکن مزید تفصیل بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی، وہ بھی آ جائے گی۔ وہ اس حوالے سے ہوگی کہ خامنائی صاحب نے بھی اس حقیقت کا ادراک کر لیا، یعنی ان سے اتفاق کر لیا، یا وہ اس صدمے سے خاموش ہو گئے کہ میرا حکم نہیں مانا جا رہا اور وہ اپنے حکم پر قائم ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے نصرت خدابندی کا بھی ذکر کیا، لیکن سول قیادت نے انکار کر دیا۔ جب ایران کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے فوراً بعد آیت اللہ خامنائی کی مرضی کے بغیر اور ان کے علم کے بغیر انہوں نے ایک آرڈر جاری کر دیا کہ ایران کا سفارتی عملہ اور جتنے فوجی مشیر ہیں وہ سب کے سب فوری طور پر ایران آ جائیں۔ یہ خبر ساری میڈیا پر چھپی، چلی، ٹی وی پر بھی چلی، ہر جگہ پر، سوشل میڈیا پر بھی آئی کہ ایران نے یہ فیصلہ کیا، اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایران نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ یہ خامنائی صاحب کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایران کی سول قیادت کا فیصلہ تھا۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ ایران کو پتہ چل گیا تھا، ایران کی سیاسی قیادت کو پتہ چل گیا تھا کہ شام میں رہنا اب ہمارے یہ خطرے کا باعث ہے، اس لیے انہوں نے، یہی وجہ تھی کہ حزب اللہ کے کمانڈروں کی جو آپس میں گفتگو واٹس ایپ گروپوں میں ہوتی ہے وہ لیک ہوئی، اور اس گفتگو میں حزب اللہ کے لوگ یہ کہتے پائے گئے، یہ فقرہ انہوں نے ٹائپ کیا کہ ایران کی قیادت نے ہمیں بیچ ڈالا ہے۔ بیچا تو خیر نہیں ہے، بیچنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہیئت والوں سے پیسے لے لیے اور بیچ دیا۔ یہاں بیچ دینے سے مراد وہی محاورہ جو ہوتا ہے نا، ہمارے خون کا سودا کر لیا ہے، یعنی ہمیں یہاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حزب اللہ کا مورال بھی اس کے بعد بہت بری طرح ڈاؤن ہوا، اور وہاں سے پھر تقریباً 2000 حزب اللہ کے جو گریلے تھے وہ شام میں داخل ہوئے۔ یہ تعداد جو تھی خبر کے مطابق ہے، ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، کیونکہ 2000 گریلے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تعداد وہاں پہنچی، القصیریہ میں وہ 2000 نہیں تھی، لیکن خبر 2000 ہی کی آئی۔ بہرحال سینکڑوں افراد ان کے قصیریہ پہنچے، جو دمشق کے مغرب میں ایک قصبہ ہے، لبنان کے بارڈر کے بالکل پاس۔ تو اس وقت خبر جب آئی تھی تو یہ پتہ چلا تھا کہ وہ دمشق کا دفاع کرنے آ رہی ہے، بلکہ پہلے وہ حمص کا دفاع کرے گی پھر دمشق کا دفاع کرے گی، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ القصیریہ میں حزب اللہ کے بہت بڑے گودام ہیں اسلحے کے، ان گوداموں میں خدا جانے کون سے ایسے ہتھیار تھے جن میں سے کچھ کو وہ لینے آئے تھے۔ ظاہر ہے وہ سارے ہتھیار لینے تو نہیں آئے تھے، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، 2-4، کوئی کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا لے کر گئے۔ بہرحال وہ القصیریہ میں اپنے اس ملٹری گودام میں آئے، اور وہاں سے پھر کچھ چیزیں وہ لے گئے، کچھ نقشے تھے، کوئی باریک قسم کے جاسوسی آلات تھے،
وہ سینسر تھے، کیا تھے یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتہ چلا۔ تو وہ جنگ لڑنے نہیں آئے تھے، وہ کچھ قیمتی چیزیں جو ان کے خیال میں کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے تھے وہ لے گئے۔ باقی جو چیزیں لگنے والی تھی وہ آپ کے علم میں ہے کہ شام کی فوج کا سارا بارود خانہ، ہتھیار خانہ، ہوائی جہاز، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، ریڈار سسٹم، جو بھی کچھ فوج کا اثاثہ ہوتا ہے وہ سارا نئی حکومت کو منتقل ہو گیا۔ اور اس میں بتانے والی بات یہ ہے کہ ان میں وہ ہتھیار بھی شامل تھے جو الیپو پر قبضہ ہونے کے فوراً بعد روس نے ان کو دیے تھے۔ اس کے علاوہ اب تک ایران جو ہتھیار دیتا رہا ہے وہ سارے کے سارے، اب مطلب یہ ہے کہ اب ایران کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ ایران کے دشمنوں کے پاس ہے۔ تو یہ جناب تھی یہ ان سوالوں کے جواب، یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ اچھا اب آگے کیا ہوگا؟ اب آگے کے جو منظرنامہ جو سموتھ قسم کا نظر آتا ہے، ظاہر چیزیں سموتھ اس طرح ہوتی نہیں ہیں، بہت کچھ ڈیولپ ہو جاتا ہے، بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے، بہت کچھ انہونے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن سموتھ منظرنامہ یہ ہے جس میں سعودی عرب بھی انٹرسٹ لے رہا ہے، جس میں اردن بھی شریک ہے، جس میں متحدہ عرب امارات بھی شریک ہے، جس میں یورپی ملک بھی شریک ہیں، جس میں ترکی بھی شریک ہے، یہ سارے ملک شریک ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ مل کر ایک الیکشن کرائیں، 6 مہینے یا 1 سال کی مدت کے اندر اندر یہ الیکشن کرائیں، اور ٹائم ٹیبل ابھی سے دیں کہ الیکشن کرائی جائیں گی۔ تو اگر یہ منظرنامہ جو سوچا گیا ہے اسی طرح آگے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور پارلیمنٹ میں شام کے تمام دھڑوں کے لوگ اپنے اپنے ووٹ بینک کے حساب سے نمائندگی حاصل کریں گے۔ ان میں اسلامسٹ بھی ہوں گے، یعنی ہے تو تحریر والے اور ان کے اتحادی اسلامسٹ نظریاتی لوگ، اخوان المسلمین کے لوگ، اور اندازوں کے مطابق سب سے بڑا ونڈر گروپ جو ہوگا وہ اخوان المسلمین ہی کے لوگوں کا ہوگا۔ اس میں کرد قوم پرست بھی ہوں گے جن کی اپنی ایک حکومت ہے۔ اس میں امریکہ نواز انقلابی باغی وہ بھی شامل ہوں گے جنہوں نے اس وقت عراق کی سرحد سے لے کر دمشق کے مشرق تک اور ہما کے قریب تک کے علاقے پر قبضہ جمایا ہے راتوں رات۔ ظاہر ہے وہ وہاں سے شامی فوج نکل گئی، وہ صحرائی علاقہ تھا، تو بس ان کی گاڑیاں دوڑتی ہوئی آئیں، جہاں تک وہ پہنچی وہ قبضے میں آ گیا ان کا علاقہ۔ اس علاقے میں ایک بھی شہر نہیں ہے، صرف دیہات ہیں تھوڑے سے، تو لیکن ان کی تعداد تو ہے۔ لبرل اور سیکولر طبقے کی بھی نمائندگی ہوگی، وہ اپنی الگ سیاسی پارٹی بنائیں گے۔ شام میں بہت بڑی تعداد عوام کی ایسی ہے جو سیکولر یا لبرل نظریات رکھتی ہے۔ بہت بڑی سے مراد یہ ہے کہ اکثریت کی میں نہیں کہہ رہا، لیکن ویسے قابل لحاظ، کیونکہ اس حالیہ خانہ جنگی میں شام کے اندر ان عوام کے اندر بھی مذہبی رجحانات میں اضافہ ہوا جو مذہب سے لا تعلق کہہ لیجئے، یا جن کو ہم اپنی زبان میں بے عمل قسم کے لوگ کہتے ہیں، وہ بھی مذہبی رجحان ان کا بڑا، اتنی بڑی آزمائش میں۔ تو سیکولر لوگ بہرحال پھر بھی ہیں، خاص طور پر جو شہروں کی ایلیٹ کلاس ہے وہ ہمیشہ سیکولر ہوا کرتی ہے، ان کی میجارٹی۔ اس طرح پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے جو اسلام کے نام سے ہی نفرت کرتی ہے، لیکن ٹی وی چینلز پر جب ان کے لوگ بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، جو بھی اپنا نظریہ وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ایک یہ طبقہ ہوگا۔ پھر جناب 10% نمائندگی عیسائیوں کو بھی ملے گی، کیونکہ عیسائیوں کا ووٹ بینک 10% ہے، اور 10% وہ جو مائنارٹی ہے نصیریوں کی، جن میں 1% دروزی بھی لگا لیں آپ، دروزی کو ملا کر یہ 10% بنتے ہیں۔ 1% دروزی ہیں، 9.5% یہ نصیری ہیں، تو دروزی اور نصیری اتحاد کر کے اپنے لیے 10% نمائندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور شیعہ آبادی تو وہاں نہ ہونے کے برابر ہے، 3% شیعہ آبادی ہے، اور ظاہر ہے وہ اس اتنے کم ووٹ بینک کے ساتھ وہ کسی بھی علاقے سے کوئی بھی سیٹ نہیں جیت سکتے، اور ان کے لیے تو نمائندگی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت ہوں، تاکہ ان کو 100 میں سے 3 سیٹیں مل سکیں۔ یہ ہے جو سموتھ ٹائم ٹیبل آ سکتا ہے، لیکن اس میں کیا گڑبڑ واقع ہوگی، کیونکہ گڑبڑ کے فیکٹر فی الحال 3 ہیں، 2 داخلی ایک خارجی۔ 2 داخلی ہیں، ترکی جو کردوں کو پسند نہیں کرتا، اس نے فوراً ہی کرد علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیے، اور من 20 کا قبضہ جو ہے وہ ترکی کے حامی جو فورس ہے، فوج ہے، اس نے سنبھال لیا ہے ترکوں کی، اور ظاہر کردوں سے ایک تلخی بڑھ گئی ہے ترکی کی، تو یہ کرد بھی مقابلے میں آ سکتے ہیں۔
دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ کرد آبادی جو ہے وہ فیڈریشن کا مطالبہ کرے گی یا کنفیڈریشن کا. اس وقت وہ کنفیڈریشن کی پوزیشن میں ہے، یعنی ایک مکمل ریاست ہے جو ہر لحاظ سے خود کفیل اور خود مختار ہے. وہ شام کے اس سسٹم میں شامل رہنا چاہتی ہے، الگ ملک نہیں بنانا چاہتی. یہ اطلاعات آئی ہیں، لیکن وہ کس شکل میں آئیں گی؟ وفاق کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو حقوق دوسرے صوبوں کو، وہ کردوں کو بھی جس طرح پاکستان میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، سب کو ایک برابر کے حقوق ہیں. لیکن کنفیڈریشن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر یونٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ خود مختار ہوتا ہے کہ وہ عملاً ایک الگ ملک ہوتا ہے، اور سارے ملک ملا کر ایک قسم کا وہ ٹریڈ یونین کے طرز پر ایک اتحاد بنا لیتے ہیں. تو کرد جو ہے، باقی جو صوبے جو ہیں وہ تو راضی ہو جائیں گے فیڈریشن پر. کرد راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یعنی یہ دونوں فیکٹر کردوں سے جڑے ہوئے ہیں. اور خارجی فیکٹر جو ہے وہ امریکہ کا رویہ ہوگا اور اسرائیل کا. اسرائیل نے ابھی سے اپنے سرحدی علاقے کے اندر، یعنی السویدہ اور الدرا اور القنیطرہ، ان سارے علاقوں میں بمباریاں شروع کر دی ہیں کہ یہ ہمارے دشمن عناصر ہیں، ان کو ہم یہاں ٹکنے نہیں دیں گے. حالانکہ وہاں ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور پھر فیوچر میں جا کر یہ حکومت گولان کے علاقے کی واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہے. اس صورت میں پھر امریکہ بھی مداخلت کرے گا. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.